أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ ترجمہ: اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ وہ وعدے کے بڑے پکے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک بڑے پسندیدہ شخص تھے۔ عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ دو آیتیں آیت نمبر 54 اور 55 تلاوت کی ہے۔ ان دو آیتوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اب مختصر آیتوں میں الگ الگ نبیوں کے ذکر ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا بھی ذکر کیجیے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے تھے اور جن کی برکت سے زمزم ملا، جو ذبیح اللہ تھے، یعنی جن کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا مینا کی وادیوں میں، یہ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ کیا فرمایا؟ انہ کان صادق الوعد، یہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امتیازی صفت، خاص وصف جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ ویسے تو سارے ہی نبی تھے وعدے کے سچے، ظاہر سی بات ہے، نبی سارے ہی سچے، لیکن خاص ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں اس لیے کیا گیا کہ ان کی یہ ایک خصوصیت الگ ہی تھی، وعدے کے سچے ہونا۔ ان کی شان ایک الگ ہی تھی اس معاملے کے اندر، اور پیچھے سے انبیاء کے ذکر کے اندر کوئی ان کی خاص پورا واقعہ نہیں بیان کیا، کوئی ان کی خاص صفت کر کے بیان کی گئی ہے۔ تو اب یہاں فرمایا کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وعدے کے بڑے سچے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل جب ابا جان نے ذبح ہونے پر ان کو بتلایا تو ایسے موقع پر ذبح ہونے پر انہوں نے صبر کیا، ورنہ 11-13 سال کا بچہ، اور باپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا، خواب دیکھ رہا ہوں میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے کا جواب ہوتا ہے ففعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا کر گزریے انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ پھر لے جایا گیا مینا کی وادیوں میں، لٹایا گیا، صبر کر رہے ہیں، یعنی جو صبر کی زبان جو ابا کو دے دی تھی، اس صبر کے وعدے کے اندر بالکل پکے اترے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دوسری بات بعض مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ دراصل ایک شخص نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکے، میں آتا ہوں، اور وہ گیا، اور جانے کے بعد وہ بھول گیا، 3 دن تک نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے اتنے پکے کہ 3 دن تک وہیں رکے رہے۔ بعض روایتوں میں 1 سال کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ 1 سال کا تذکرہ، آپ اندازہ لگائیے، تصور کیجئے کہ اتنے وعدے کے پکے، زبان سے نکلی ہوئی بات کے قول قرار کے اتنے زیادہ پکے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ملتا ہے کہ کسی شخص نے آپ سے وعدہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے وہ چلا گیا، بولے میں آتا ہوں بس، اور وہ آدمی ذہن سے اس کو بات نکل گئی اور کئی دنوں تک حضور وہیں پر رکے رہے، اس کے وعدے کی وجہ سے کہ وہ وعدہ کر کے گیا ہے وہ آئے گا۔ جب وہ شخص آیا تو حضور کو وہیں پر موجود پایا۔ حضور نے یہ کہا اس سے کہ واقعی آپ نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا، تکلیف میں، ظاہر سی بات ہے کہ بھائی
اس لیے تو لکھا ہے عربی کا ایک پیارا جملہ ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار کرنا، ویٹنگ، یہ موت سے بھی بدتر لگتا ہے. یعنی ٹائم کاٹے نہیں کٹتا ہے. اب دیکھیں کبھی کوئی چیز کا انتظار کر کے دیکھے، وہ ٹائم نکلے گا ہی نہیں. اور ایسے ہی فالتو ادھر ادھر میں تو 50 طرح کا ٹائم نکل جائے گا. چلو یہ تو اب اچھا ہوا موبائل کا دور آیا تو ٹائم نکالنے کے لیے بھائی ویٹنگ میں بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، کسی کے انتظار، تو جیب میں ہاتھ گیا تسبیح نہیں آئے گی. وہ قاری صاحب نے بہت پیاری بات کہی تھی، جیب میں سیدھا ہاتھ گیا تو اب تسبیح نہیں نکلے گی، وہ آئے گا وہی ڈبہ سیدھا. اور واندہ نہیں تو 1 گھنٹے کیا 10 گھنٹے بعد آنے، تو وہاں تک اپنی گیمج پوری نہیں ہوگی، لیول پورے ہی نہیں ہوں گے، اتنا زیادہ چل سکتا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، وعدے کے اتنے زیادہ پکے تھے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منافق جو ہے، منافق اس کی نشانیاں حضور نے بیان فرمائی کہ دیکھو نفاق والی جو صفت ہے کہ ڈبل منڈے کی بات کرنا، 2 منہ والی باتیں کرنا، 2 منہ والی جو باتیں کرنا نفاق والی، حضور نے فرمایا یہ لوگوں کے اندر نفاق والی صفت پائی جاتی ہے. اس میں سے ایک شخص کو کہا کہ اذا وعد اخلف، کہ جب وہ وعدہ کرے گا تو جھوٹ بولے، وعدہ کر کے خلاف ورزی کر رہا ہے، وعدے کے مطابق نہیں کر رہا ہے، یہ منافق والی بو اس میں پائی جا رہی ہے. مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے. اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا العیدۃ دین، وعدہ یہ ایک قرض ہے، قرض. یعنی آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ بھائی کروں گا کل، آج اتنے بجے یہ، اور وہ پورا نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھے کہ یہ قرض آپ نہیں دے رہے، اور قرض نہ دینے کے متعلق کتنی سخت زیادہ وعیدیں ہیں حضور کی. آج کل تو وعدے کی پاسداری رہی، یعنی یہ گناہ ہونا کہ وعدہ میں خلافی کروں گا، یہ یعنی یہ سمجھتے بھی نہیں کہ یہ کوئی گناہ ہوا. بھائی گناہ تو وہ ہو کہ بھائی دارو کی بوتل لے کے کھڑے اور پی رہے تو یہ لگتا ہے ہاں یہ گناہ ہے کہ بھائی یہ کچھ کر رہا ہے، ایسا حرام کام کر رہا ہے. زنا کاری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو وہ اتنا غلط کام کر رہا ہے، تو یہ لگتے بڑے بڑے گناہ کہ بھئی یہ حرام کام کر رہا ہے. لیکن یہاں نفاق کہہ رہے حضور، اور حضور یہ فرما رہے کہ ایسا شخص جو یہ منافقت والی صفت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس کے گناہ ہونے کا کیسے وعدہ خلافی کرتے ہیں. بعض مرتبہ کوئی جیسے کسی کو قرضہ لوٹانے کے متعلق وعدہ کر دیا، اب وہ وعدے کے مطابق پورے اترتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ٹائم جو اس کا دے دیا، اس کے بعد 1 دن اور چڑھا کے اوپر دے دیا، اس کے باوجود اس کے پیسے لوٹانے کا دل چاہتا ہی نہیں، وہ وعدے کے مطابق اترتا ہی نہیں ہے. ایسے ہی کسی سے کوئی آرڈر لے لیا کہ بھئی ہاں ہم اس وقت تک پہنچا دیں گے اور یہ ہمارا وعدہ، یہ ہم بات آپ سے کہتے ہیں، نہیں تیار ہوتے اور نہیں کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی حقیقت میں عذر آ گیا، حقیقت میں عذر آنے کا مطلب ساری ہماری کوششیں تھی لیکن اچانک سے مسئلہ ایسا آ گیا کہ اب نہیں کر پائے، تو اس میں پکڑ نہیں ہے. لیکن سامنے والے کو ابھی اس کو روانہ کرو نہیں کچھ بھی بول کے، تو یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ سامنے والے کو ابھی کچھ بھی بول کے روانہ کرو. تو الغرض یہ وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے. جیسے کہ عام طور پر شادی بیاہ کے کارڈ پر چھپواتے ہیں کہ 8 PM آن ورڈ، 8 بجے کھانا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی تو ڈیگے بھی نہیں اترتی ہے کہ بھئی ابھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عادت بنائیں جلدی کھانے کی، یا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس میں صرف یہی لکھا ہے مسلمان ہیں سارے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، تو عشاء بعد لکھوائے، تاکہ اگر وہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں بھی آتے ہیں تو وہ عشاء بعد ہی ہوگا، تو گناہ تو نہیں ہوگا لکھوانے والے کو، تو وہ عشاء بعد ہی ہوگا کم سے کم. ورنہ اگر 8 بجے اگر کوئی پہنچ جاتا تو اس کو خود کو شرم آتی ہے کہ یہ سب سے پہلے میں کو دکھتا ہی نہیں. تو بھئی آپ نے لکھوایا ہے، وہ خود اس کو تعجب سے دیکھتے کہ بھئی تو اتنا جلدی آ گئے، ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں ہے کھانے کا اتنا جلدی. تو یہ وعدہ خلافی ہوئی کہ آپ نے اس میں لکھ دیا ہے، وعدہ کر دیا ہے. تو یہ اسی طریقے سے سب سے زیادہ پریشان ابھی نکاح کی سیزن جب آئے گی، پتہ نہیں کب آئے گی، تو اس میں سب سے زیادہ پریشان ہوتے تھے نکاح پڑھانے والے. کنٹالا آ جاتا ہے، کنٹالا آ جاتا ہے. بھائی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو روز یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. آپ پہلی مرتبہ یہ کام کر رہے ہیں، نکاح آپ کا زندگی میں، ہمارے ساتھ تو روز ہے، تو روز آپ کے لیے وقت ہی ضائع کرتے رہیں گے 2-2 3-3 گھنٹے اور ان کے
ملنے والے ہی پورے نہیں ہوتے، رسمیں ہی پوری نہیں ہوتی. ابھی تو وہاں سلام کرنا ہے، ابھی تو دادا پگڑی پہنائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے وہ ساری چیزیں. تو یا تو جو نکاح جن کے یہاں مطلب پڑھنا ہے مسجد میں یا مولانا، تو ان کو ایک وقت دے دیں، وقت دے دیں کہ بھائی ہم نے جو وقت دیا ہے، ہم نے کنکوتری میں تو لکھوایا ہے کہ 2 بجے، لیکن مولانا ہم 2 بجے نہیں آئیں گے، ہم عصر بعد آئیں گے 5 بجے. تو آپ اپنے حساب سے اسی کی تیاری رکھیں، کیونکہ کوئی ٹھکانے نہیں ہوتے ہمارے یہاں. تو بھائی رات بھر جاگے ہیں تو کہاں ابھی فجر میں اٹھنے والے. تو یہ اس میں بہت زیادہ وعدہ خلافی ہوتی ہے، اور سارے لوگ جو آئے ہوتے ہیں وہ سب کے سب پریشان ہوتے ہیں. نکاح یہ دعا کا موقع ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دعا دے، بارک اللہ لک و بارک علیکما وجمع بینکما فی الخیر، اللہ تم دونوں کو خوب برکت دے، ایسی برکت دے 2 سے 3 نہیں، تم اور زیادہ ہو جاؤ. خوب محبت بھی اللہ تم دونوں کو دے، ہمیشہ محبت کے ساتھ رکھے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بس وہ انتظار کب پتے اور سیدھے بھاگے، ہم کے کنٹال گئے بیٹھے بیٹھے، دعا دینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے ان کو کہ بھئی ان کو کم سے کم دعا دے دے، کیونکہ آپ نے ویٹ ہی انتظار ہی اتنا کروا دیا. تو اس لیے ایک جب وقت لکھ دیا ہے تو اسی وقت تیاری بالکل مکمل کر لے ہوئے. لڑکی کو آپ کو تیار ہونا ہے، 5 گھنٹے لگتے، 10 گھنٹے لگائیے، فجر کی نماز کے بعد سے شروع کر دیجئے تیاریاں آپ کی. لیکن جو وقت دیا ہے اس وقت پر جھوٹ نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو کہ اس وعدے کے مطابق سب کو ٹائم دے دے. تو یہ تو 2-3 مثالیں ہیں. ہم خود اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں اپنی زبان کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ میں جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے، اکثر وعدہ خلافی کی سب سے زیادہ جو شکار ہوتی ہے وہ بیویاں ہوتی ہے. اکثر بیویاں شکار ہوتی ہے فون پر کہ کتنے بجے آ جائیں گے، بس 9 بجے تو انشاءاللہ میں آ ہی جاؤں گا. 9 بجے فون کیا، بس وہ ایک ویپاری آ گیا ہے یا وہ ایک گراہک آ گیا ہے، بس اس کو پتانا ہے یا اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، بس میں آ رہا ہوں. تو وہ وعدہ خلافی وعدہ خلافی وعدہ خلافی، اور اس کی وجہ سے پھر گھر میں ٹی آ رہے شروع ہوتے. تو یہ بہت اس کو دے دیا ٹائم، تو بس وہ ٹائم پر پہنچ ہی جائے. پھر بیفور پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ ثواب ہی ملے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا. اس لیے جو آدمی ٹائم کا پابند نہیں، وعدہ خلاف ہوتا ہے، وعدہ خلاف، اس کی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. اس کی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے جو شخص وعدہ خلاف ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو وقت دیا ہے اور آپ ایک مرتبہ وقت پر نہیں پہنچے، یا اسی طریقے سے ایک پروگرام آیا ہے جس کو بنانا ہے، ایک ڈیزائن تیار کرنی ہے، اور اپنے کام کرنے والے افراد کو سب کو کہہ دیا اگر یہ ڈیزائن تیار ہو گئی تو انشاءاللہ سب کو ایک مٹھائی کا باکس، یا جو بھی وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ سب کو 500 روپے دے دوں گا. اب وہ ہو گئی تیار، اب وہ مشغول ہو گئے، حالانکہ ان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ مجھے دینا نہیں ہے دینا ہے، لیکن وہ بھول گئے. اب وہ بھولنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے خلاف جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ماتحتوں کے اندر لوگوں کے درمیان میں ویلیو کے اس کے تو کوئی ٹھکانے نہیں ہے. خود یاد رہتا ہے نا، وعدہ خلاف ہے وہ تو آدمی. تو اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی وعدہ کر لیتے تھے تو وہ اس کو بالکل، جیسے اب تو موبائل آ گیا تو اس میں ریمائنڈر رکھ دے، یاد دہانے کے لیے ڈائری میں لکھ دے، یا کچھ نہیں تو آخر کے اندر بعض لوگ کیا کرتے ہیں یاد کرنے کے لیے، جیسے یہ رومال یا اسی طریقے سے یہ کپڑا، تو یہاں گانٹھ باندھ دی تو فوراً، ہمارے پاس ساتھی تھے مدرسے کے اندر، وہ کوئی کام کرنا ہوتا، کوئی کتاب پڑھنی ہوتی ہے، کوئی چیز یاد، تو یہاں گانٹھ باندھ دی. تو ظاہر سی بات یہ سامنے بھائی میں کیوں باندھی، فوراً یاد، ہاں وہ کام باقی تھا. ایسی کوئی چیز ذہنوں کے اندر. تو الغرض یہ وعدہ پورا کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے، صاحب السر رضا، حضور کے رازدان تھے. حضور کے رازدار یعنی ساری راز کی بات حضور کی بہت جاننے والے تھے. سب کچھ حضور نے ان کو بتا دیا تھا. منافقوں کا لسٹ، کیا کیا کام ہونے والے ہیں، کیا کیا باتیں، سب لسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دی تھی. رازدان، اور یہ بہت بڑی صفت ہے، رازدار ہونا اور اس کو ہضم کر لینا. عورتوں والی بیماری نہ ہونا کہ جہاں دیکھو بس فوراً وامٹ کر دے کہ بھئی ہم کو تو پچھتا ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی بات بتائی ہے تو ہم کو تو ہضم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں بس کروں، کوئی ملے نہ میں وامٹ کروں کوئی کے سامنے. تو یہ بری صفت ہے، اس لیے کہ جو راز کی باتیں کھولتا ہے وہ ایک تو دھوکہ دینے والا ہے. اس نے آپ کو ایک اپنا خیرخواہ سمجھا، اس کی خیرخواہی کے خلاف کے دھوکہ دیا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ایک چیز، جیسے چیز کسی کو رکھی تو یہ امانت رکھ دی، تو اس کی بات آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی تو یہ امانت میں خیانت ہوئی اس کے ساتھ. تو اس لیے
اس لیے بعض عقل مندوں نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ وہ راز ہی نہیں رہتا ہے جس کو آپ نے کسی کے سامنے بیان کر دیا. ظاہر سی بات ہے اس راز کو جب آپ خود راز نہیں رکھ پائے تو دوسرے کے پاس کہہ کے پھر اس کو راز رکھوانے کی امید نہیں کرنی چاہیے. بس آپ جانیے اس راز کو. تو یہ بہت بڑی صفت ہے رازدان ہونا. تو حضرت حذیفہ بن یمان کے متعلق دیکھیے وعدہ خلافی پر بہت وعدہ پورا کرنے کے اوپر اتنی زبردست بات ملتی ہے کہ اصل میں یہ چلے تھے مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے. تو مکہ کے قریش نے کافروں نے پکڑ لیا, جانے نہیں دیں گے آپ کو جب تک یہ نہیں کہوں گے, اس لیے کہ تم سب بھیگی ہو رہے ہیں نا وہاں مدینہ, ہمیں سب پتہ ہے کہ آؤں گے ہمارے خلاف ہی لڑنے کے لیے, اس لیے وعدہ کرو کہ تم آؤں گے نہیں لڑنے کے لیے, ہمارے ساتھ نہیں لڑوں گے. اور جس زمانے میں حضرت حذیفہ بن یمان جا رہے تھے بس مدینہ پہنچے اور وہاں بس یہ بات ہو رہی تھی کہ جنگ بدر کے لیے روانہ ہونا ہے. بدر کی بات ہو رہی ہے اور جنگ بدر ایسی جنگ ہے, ایسی جنگ کہ اس جنگ میں جو صحابی شریک ہوئے بدری صحابہ, ان کا نام پڑھ لو صرف کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, ان کا نام پڑھ کے صرف اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ یہ بدری صحابہ کے نام میں نے پڑھے, اب میں دعا مانگتا ہوں, اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. بدری صحابہ کا وہ مقام ہے. حضرت حذیفہ بن یمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی کہ حضور اس طریقے سے میں نے وعدہ کیا تھا تو اور میں چلنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں, وعدہ خلافی ہو. کہا حضور انہوں نے زبردستی لیا تھا, میں نے دل کے ساتھ تھوڑی لیا تھا, ظاہر سی بات ہے وہ دشمن تھا اور وہ زبردستی لیا تھا, مجھے تو یہاں پہنچنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور منع فرما دیا. دیکھیے وعدے کا پاس, حالانکہ اس موقع پر بھئی ایک آدمی بھی مل جاوے تو وہ بہت بہت بڑا ذخیرہ مل گیا, کیونکہ افراد کم تھے, 313 کے آس پاس کچھ لوگ تھے اور وہاں تیبل گنا 1000 کے قریب لشکر. تو وہاں تو ضرورت تھی کہ ایک آدمی بھی بڑھ گیا تو وہ بہت بڑھ گیا, لیکن ایسے موقع پر بھی وعدہ تو پھر وہ وعدہ ہی ہے. اس لیے غیر مسلموں کے ساتھ بھی جب واسطہ پڑے تو وہ وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کر لیں گے تو جائز ہو جائے گا, ناجائز ہے اور حرام ہی رہے گا. وہ چیز وعدہ کر لیا چاہے کسی غیر مسلم سے کیا ہو تو پھر اس وعدے کو پورا کریں. تو الغرض عزیز بزرگوں, یہاں سب سے بڑی صفت جو ذکر کی ہے انہو کان صادق الوعدی, کہ یہ وعدے کے بہت سچے تھے, بہت پورا کرنے والے تھے. وکان رسول النبی, وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. وہی بات جو میں نے پیچھے ذکر کی, نئی شریعت بھی ملی تھی, نئی کتاب بھی ان کو, نئی صحیفے بھی ان کو دیے گئے تھے, رسول اور نبی بھی تھے. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وکان عند ربی مرضیہ, اور اپنے پروردگار کے بڑے پسندیدہ تھے. ایک تو وعدے کے سچے تھے, دوسری صفت رسول نبی بھی تھے, تیسری صفت گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. دیکھیے یہ خاص وصف, ایک عمومی وصف بیان نہیں کیا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کا, ساتھ میں فرمایا اہلہ, اپنے گھر والوں کو. اس سے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ آدمی جتنا بڑا ہو یا جتنا بڑا داعی ہو یا اسی طریقے سے عالم ہے یا بزرگ ہے یا نیک ہے یا کوئی بھی آدمی ہے, سب سے پہلے اس کو فکر کرنی چاہیے تو اپنے گھر سے فکر شروع کرنی چاہیے. گھر کا دائرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, وہاں سے ابتدا کرے گا, انشاءاللہ آگے دائرے پہنچتے پہنچتے تک بہت ساری اصلاح ہو جائے گی. تو اس لیے سب سے پہلی ابتدا جو ہے وہ کرنی چاہیے دعوت کا, اصلاح کا طریقہ یہی ہے, نزدیک کے لوگوں کی فکر کرے. قرآن میں جگہ جگہ پر قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آنکھ سے, گھر والوں کو بھی بچاؤ, پھر دوسرے رشتہ دار, پھر دوسرے اور قریب. تو الغرض عزیز بزرگوں, یہ سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا کہ گھر والوں کو, تو اس کی فکر ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ گھر والوں کی فکر ہو. ہاں اگر کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے تو پھر ماں باپ پر پکڑ نہیں ہوگی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دعوت دی, جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے بیوی کو دعوت دی, لیکن اب سمجھ ہی نہیں رہے تو اب ان پر پکڑ نہیں ہے کیونکہ سب بات ان کو پہنچا دی. تو الغرض عزیز بزرگوں, یہ گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ, بدنی اور مالی دونوں عبادت کا حکم. نماز یہ بدن کی عبادت ہے, زکوٰۃ یہ مال کی عبادت ہے. تو ہر بدنی اور ہر مالی یعنی ان کو اس چیز کا عادی بناوے کہ ان کا بدن بھی اللہ کے دین کے خاطر خرچ ہو اور ان کے مال کے خرچ کرنے کی بھی عادت آوے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور یہ اپنے پروردگار کے نزدیک بڑی پسندیدہ شخصیت تھے. ظاہر سی بات ہے اللہ نے ذبیح اللہ ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ تو ذبیح تھے کہ جو اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے, بچھ گئے تھے, لیٹ گئے تھے.
تو الغرض یہ اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے، سارے ہی انبیاء پسندیدہ تھے، لیکن ان کی خاص صفت کی بڑے پسندیدہ تھے۔ تو یہ دو آیتوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ذکر فرمایا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والمغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔